نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس گناہ کا تذکرہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر اپنی لعنت کو لازم کر دیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب کو تیار کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا کیا مطلب؟ اذیت دینے کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 اللہ کا، اللہ کے رسول کا مذاق کرنا، استہزاء کرنا۔ نمبر 2 اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ان احکامات کا مذاق کرنا، ان احکامات کو جھٹلانا۔ شریعت نے کام کا حکم دیا، انسان اس کا مذاق کر رہا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس بات کا ہمیں کیوں کہا گیا، تو یہ جو حکم کا مذاق کرنا ہے یہ اذیت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ رسول نے جن احکامات کا حکم دیا انسان اس پر عمل بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی بجائے روکنے کے اس گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب فحاشی اور یعنی بے حیائی کا گناہ جو اللہ کے عذاب کو لازم کرنے والا ہے، بعض لوگ نیٹ کیفے کھول لیتے ہیں، بعض لوگ اپنی دکانیں ایسے لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں کہ جو بے حیائی کے آلات رکھتے ہیں، فحاشی اور یعنی کا سامان بیچتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ایسی جگہیں ان کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں میں انسان ان کا اعلی کار بن رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ رسول کو اذیت دینا ہے۔ تو چاہے وہ استہزاء کے ذریعے ہو، چاہے احکامات کے ٹھکرانے کے ذریعے ہو، چاہے ان احکامات پر عمل نہ کرنے کے ذریعے ہو، چاہے کوئی عمل کر رہا ہو اسے حقیر سمجھنے کے ذریعے ہو، یہ ساری چیزیں اذیت میں داخل ہیں۔ نمبر 12 حق چھپانے والا۔ حق چھپانے والا کتمان علم، یعنی جس انسان کو اللہ نے علم دیا وہ دین کی بات جانتا ہے، اب وہ دین کی اس بات کو آگے پہنچاتا نہیں ہے، اس بات کو چھپا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل میں سے، ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو گویا یہ گناہ ہے کتمان علم۔ کتمان کا مطلب دین کی بات کو چھپانا۔ انسان کے پاس جو دین کی بات کا علم ہو، اگر اس سے کوئی پوچھے اسے چاہیے کہ اس بات کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین کی بات کو چھپاتا ہے باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے پھر بھی چھپا رہے، الجم یوم القیامت بلجام من نار، آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ آگ کی لگام اللہ اس کے منہ میں ڈالے گا، یعنی جو زبان دی تھی حق کی وضاحت کے لیے اس نے اس زبان سے حق کو بیان نہیں کیا، تو اللہ اسی زبان کو سزا یہ دے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ اس لیے انسان جو دین کی بات جانے اسے آگے بتائے۔ عموماً ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ اگر دیکھ بھی رہے ہیں فلاں آدمی منکر کر رہے منع نہیں کرتے، بچوں کو دیکھ رہے ہیں نماز میں سستی ہے، گھر کے اندر اعمال میں کمی ہے، بے پردگی کا، بے حیائی کا ماحول ہے، اولاد کو دیکھ رہے رشوت سود کے اندر لگیں، ان کی راتیں انٹرنیٹ کیبل میں گزر رہی ہیں، تو ایسے گناہ کو دیکھ کر بھی اسے منع نہ کرنا اور اپنے علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کی اشاعت نہ کرنا، یہ کتمان علم میں داخل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جہاں موقع ملے حق بات کی وضاحت کرے۔ اور افضل جہاد اسی کو کہا گیا ہے کہ سلطان جائر کے سامنے حق بات کہو، یعنی بادشاہ ہو، ظالم ہو اور کوئی حق بات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل جہاد قرار دیا۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا بن ابی رباح
رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ ان کے دور کے اندر اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ یہ تھے تو سیافام لیکن بہت بڑے اپنے دور کے محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے بلایا، ان کے لیے تخت بچھایا، یہ ایک عام سی جگہ میں بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا آپ کی کوئی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، کوئی نصیحت ہو مجھے کرو۔ انہوں نے نصیحت کی کہ یہاں پر انصار اور مہاجرین کی اولادیں آباد ہیں، صحابہ کی اولادیں آباد ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ جو لوگ بارڈروں پر ہیں، سرحدوں پر ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے بچوں کو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ظلم سے بچو، عدل پہ زندگی گزارو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ سب کام کروں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یعنی تمہیں کوئی دولت، پیسہ، کوئی عہدہ، کوئی جائیداد، کوئی مکان کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ عطا بن ابی رباح کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اٹھے، سلام کیا، واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم یہی سرداری ہے، یہی لوگ سردار لوگ ہیں کہ جو دنیا کی طرف نہیں جاتے، بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی، مال دولت دنیا کو انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا اس چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ دین کی بات کو پھیلایا جائے، کتمان علم نہ ہو۔ نمبر 13، مسلمان کو قتل کرنا۔ مسلمان کو قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے گا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ رہے گا جہنم میں ہمیشہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے آدمی کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 عذابوں کا ذکر کیا۔ مسلمان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن نے 5 عذاب بیان کیے۔ پہلا عذاب بیان کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، یعنی جنت میں تو نہیں جائے گا، جہنم کا اس کا بدلہ ہے۔ نمبر 2 خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ مسلمان گناہ کی سزا کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن قتل وہ گناہ، قرآن کہتا ہے جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے جو آدمی قتل کرے گا وہ فرماتے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے، اگرچہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں خالدن فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، نمبر 4 اللہ کی لعنت ہے، نمبر 5 اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا، عظیمہ، چھوٹا عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب۔ تو بعض لوگ اپنی دولت پیسہ بچانے کے لیے چند روپے دے کر، چند لاکھ دے کر دوسرے کو قتل کروا دیتے ہیں، میری جائیداد بچ جائے، میری دولت اور پیسہ بچ جائے اور میری عزت بچ جائے، اس کے لیے دوسرے کا ناحق قتل کروا دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس گناہ کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کو ختم کر دینا اللہ کے ہاں آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کے بدلے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں گے اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 14 پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا، پاک دامن عورت ہو اس پر تہمت لگانا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم سورہ نور میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اس گناہ کو بیان فرمایا کہ جو کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے گا اس پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافل عورتوں پر،
مومن عورتوں پر ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ یہ جو گناہ کرتے تھے۔ تو گویا کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دینا یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، اس لیے انسان اس گناہ سے بھی بچے۔ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں، کوئی پاک دامن عورت راستے میں گزر رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کسی محرم کے ساتھ وہ الزام لگا دیتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو فلاں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، آج کے دور میں بچوں کی فیس جمع کرنی ہے، کوئی بل بھرنا ہے، گھر کا کوئی سامان خریدنا ہے، بچوں کو اسکول مدرسے چھوڑ کر آنا ہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو بعض لوگ ان پہ الزام لگا دیتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، حالانکہ نہیں دیکھا، وہ کس کام کے لیے نکلی۔ تو جس نے ایسا کیا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگا لے۔ یہ 14 گناہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ میں نے ایک جگہ بیان میں پہنچنا ہے، اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، زندگی رہی تو آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔